اچھا، یہ جو تجربے تھے میرے، یہ روحانی طور پہ اپنے بزرگوں سے، حضرت بابا باقر سائیں سے بات کر کے، تو اس دن مجھے سمجھ آئی فقیری کیا ہوتی ہے۔ مولانا رومی کو اس کے بعد میں نے اپنی بیعت کے بعد پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے ہاتھ لگانے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ مولانا کو علماء کرام نے اس طرح سے پورٹرے کیا ہوا ہے سوسائٹی میں کہ اس کو شاید اتنی بلند چیز دے دی ہے عشق کے معاملات میں کہ جیسے ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، تو وہ بانسری کے قصے سے آگے جاتا ہی کوئی نہیں ہے اس میں۔ تو اس دن پھر میں نے مولانا جلال الدین رومی پڑھی تھوڑی سی نا، تو وہ جب میں نے پڑھنی شروع کی تو مجھے اپنے ذاتی اسپریچول تجربے میں اور مولانا کی فلسفی میں بڑی مماثلت نظر آئی۔ یعنی میں اپنے تجربے کو اس کی روشنی میں دیکھ رہا تھا، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ جو فیلنگز ہیں، یعنی پہلی دفعہ مجھے آپ یوں کہہ لیجئے کہ لفظوں سے گزر کے خیال اور معنی اور مفہوم کی تک رسائی جو ہے، یہ مجھے اپنی بیعت کے ذریعے ملی ہے، اور اس کی انٹلیکچول انڈرسٹینڈنگ مجھے مثنوی پڑھنے سے ملی ہے۔ تو مثنوی میں نے جب پڑھی ہے تو اس میں ایک جملہ بتاتا ہوں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ جو روحانی دنیا کے ہیں ان کو یہ طاقت کہاں سے ملتی ہے خیالات کی۔ تو مولانا کا ایک جملہ تھا مثنوی میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو قطرے میں سمندر کے جلوے دیکھنا چاہتا ہے تو حلال کھانے کی عادت ڈال۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑا شاندار جملہ، یعنی مثنوی جو میں نے پڑھی ہے نا، یعنی لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی کتابوں میں مغرب میں انگریزی میں اس کے حوالے پڑھتے رہے ہیں، مگر جب براہ راست ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے، کہ فارسی نہیں آتی تھی تو ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے، تو بڑا مزہ آیا ترجمے پڑھنے کا۔ اس کا انٹائر فوکس یہ تھا کہ مولانا جو آج کل کے ہمارے روحانی گروز ہیں، یا اشفاق احمد صاحب کا من چلے کا سودا ہے۔ اچھا، من چلے کا سودا میں نے اپنی روحانی جو بیعت ہوئی تھی چونیا میں، اس کے بعد کئی سال بعد جا کے دیکھا تھا۔ اس کئی سالوں کے درمیان مجھے کافی تجربہ ہو گیا تھا کہ یہ لائن کیسی ہوتی ہے فقیری کے نا۔ تو اس فقیری کی لائن کا یہ ہوتا ہے، حلیہ کوئی نہیں ہوتا اس کے لیے، حلیہ یہ سراسر کیفیات کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیفیات بڑی سٹرانگ ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے، جیسے واصف علی واصف ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ، اب واصف علی واصف کی جو جملے ہیں یہ سارے کے سارے فقیری لائن کے ہیں، مگر ان جملوں کے نیچے کسی حدیث کا یا آیت کا نام نہیں لکھا ہوگا۔ فقیری آیت یا حدیث کے معنی اور مفہوم کو علاقے کی زبان میں کنورٹ کر کے بیان کرنے کا نام ہے، مگر فقیری جتنی بھی بلند ہو قرآن و سنت کے دائرے سے باہر نہیں ہوتی، جیسے باہر ہوگی وہ شیطان میں بدل جائے گی۔ اسی لیے ایک اچھے عالم میں اور فقیر میں فرق یہ ہے کہ عالم جو ہے وہ جب تبلیغ اسلام کے مشن پہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں مختلف علماء کرام ہیں، وہ بات کرتے ہیں قرآن پاک کی آیت کی حوالہ دیں گے، پھر اس کی تشریح کر دیں گے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا حوالہ دیں گے، آپ کے قول کی تشریح کر دیں گے سمجھانے کے لیے۔ عالم حوالوں کے اندر پابند رہ کے وہی بات عوام تک پہنچاتا ہے، جس سے اسلام پھیلتا آگے، کیونکہ ظاہر اسلام ہے نا، تو ظاہر ٹرمینالوجی میں ہے، ظاہر جو ہے قرآن پاک کی آیت میں ہے، ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ وہی بات جب حوالہ کیفیت میں بدلتا ہے اور اس کو جذبے اور کیفیت کی زبان ملتی ہے، تو وہ بغیر حوالے کے جب بیان ہوتا ہے وہ فقیری ہوتی ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ یہ مجھے بڑی عرصے بعد سمجھ آیا کہ عالم میں فقیر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو میں جب دیکھتا تھا میرے بزرگ یا مجھے کوئی بات سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو اس سمجھ آنے والی بات کو جب میں کسی حدیث کی روشنی میں دیکھتا تھا تو ایگزیکٹلی وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کی روشنی میں بیان کی ہوتی تھی۔ تو ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئی تو وہ حدیث بن گئی، یعنی وہ اسلام کا ظاہر ہے سارا کا سارا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو معنی اور مفہوم کا جو اثر ہے، سرور ہے، وہ جو جذبوں کی زبان میں کیفیات بن کے لوگوں تک پہنچتا ہے، اور وہ اس کو اپنی زبان میں جب بیان کرتے ہیں بغیر حوالہ دیے، یعنی یہ میننگ ٹو میننگ کنورژن ہوتا ہے نا۔ تو فقیری معنی اور مفہوم کے بیان کا نام ہے، مگر اس بیان کو جب حوالے کی طاقت مل جائے تو وہ اسلام بن جاتا ہے۔ وہ یہ فرق ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ من چلے کا سودا ہے۔ اب من چلے کا سودا جب میں نے بیعت کے بعد وہ سارا پروسیس سمجھا ہے
اسی طرح صوفی برکت علی ہیں فیصل آباد کے، ان کی خواب میں مجھے زیارت بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ چیزیں اس لیے نہیں بیان کرتا کہ میں بذات خود ایک نالائق سا گناہ گار آدمی ہوں. یہ چیزیں میں بیان کروں گا تو پھر ان ہستیوں کی توہین نہ ہو، یا کوئی ان ہستیوں کے متعلق نیگیٹیولی نہ سوچے میری طرف دیکھتے ہوئے کہ میں تو ایسا آدمی ہوں تو میری کیا جرت ہے. تو اگر وہ ہستیوں کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے تو میرا کمال نہیں تھا، ان کا فضل اور فیض تھا کہ انہوں نے میری طرف شفقت فرمائی ہے، تو وہ کسی کی طرف بھی کر سکتے ہیں. تو وہ منچلے کا سودا جب میں نے دیکھا تو پھر مجھے اشفاق احمد صاحب کے بہت زیادہ ڈائلاگ کے اندر سمجھ آ گئی کہ فقیری کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ اسلام کے ظاہر سے بھی واقفیت ہے حتی الامکان، جتنی آپ کہہ لیجیے توفیق اللہ پاک نے دی، اور اس کے باطن سے بھی رہنمائی لیتا ہوں میں. یعنی کہ تو جن سے میں اٹیچ ہوں، یعنی میرا کمال ہے، جن سے میں اٹیچ ہوں وہ عالم بھی ہیں اور فقیر بھی ہیں. حوالے کی طرف رہنمائی بھی کر دیتے ہیں، اور اس حوالے کو جذب اور کیفیت کی شکل میں اتارنا ہو دل پہ، اس سے بھی رہنمائی وہ دے دیتے ہیں. تو وہ دونوں حقیقتوں سے ظاہر اور باطن کے جو کسٹوڈین ہیں، جب وہاں سے چیزیں ملتی ہیں تو وہ آگے آ کے اینڈ پہ جب مرج ہوتی ہیں. اب اس میں فرق کیا ہوتا ہے، جب موٹیویشنل سپیکنگ میں جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو موٹیویشنل سائنس جو ہے وہ بیسکلی انہی کیفیات کو سائنٹیفک پروسیس میں کنورٹ کرنے کا نام ہے. تو ان کی اپنی ٹرمینالوجی ہے. تو معنی اور مفہوم پر لفظوں سے گزر کے معنی اور مفہوم کو پکڑنے کی صلاحیت حاصل کرنا، اس کو فقیری بولتے ہیں. عالم کی مجبوری یہ ہے کہ وہ لفظوں کے پیچھے جاتا ہے، کیونکہ اس سے پھر وہ ایک ظاہری شیپ بنتی ہے دین کی. تو حوالہ اور لفظ وہ اس کی کہہ لیجئے وہ اس کے ٹولز ہیں، اس کی پہچان ہے، مگر اس کے پیچھے جو معنی اور مفہوم کی دنیا ہے اس کے بھی کسٹوڈین ہیں پھر وہ لوگ کافی. تو جب آپ کسی عالم سے اٹیچ ہوں تو حوالے سے واقفیت ہو جاتی ہے، جب کسی فقیر سے اٹیچ ہو جائیں تو حوالے کے پیچھے پھر معنی اور مفہوم کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، جو جس سٹیج پہ بھی ہے زندگی کے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی اس کی دینی ہے تو اپنے ٹائم کے اوپر وہ پہنچ جائے.